اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انسانوں کے اندر سب سے افضل لوگ جو تھے وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور ان کے بعد ان کے پیروکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں سے بھی کچھ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے یعنی آپ کے صحابہ کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان صحابہ میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بدر والوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بدر والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ مبشرہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی اللہ نے ان 4 خلفاء کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، جو کہ ابو بکر سے لے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کے بلال تک، بلال سے لے کے عبداللہ ابن مسعود تک، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔
صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ یہ سارے القابات جو ہیں اللہ نے اس جماعت کو عطا فرمائے ہیں، جو جماعت کیا ہے؟ جنتی جماعت ہے۔ محترم بھائیوں، 18 ذو الحج کا یہ دن گزرا ہے۔ اس دن ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت اور ان کی شہادت کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کون سے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ کہاں پہ؟ شجرہ، درخت کے نیچے۔ تحتہ کے لفظ ہیں۔ اور وہ کون تھے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے؟ وہ 1400 صحابہ کی جماعت جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر، اور ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی۔ بیعت کس بات کی تھی؟ بیعت اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہ کب کہا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا مکہ کے اندر۔ مکہ کے اندر جب آپ کو حدیبیہ کے مقام کے اوپر روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کس کو جو ہے وہ بھیجا جائے۔ کسی نے کہا کہ عمر کو بھیجا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا حکم میری سر آنکھوں کے اوپر، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میری طبیعت جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اگر عمر گیا تو وہاں کچھ اور نہ ہو جائے، آپ ایسے شخص کو بھیجئے جو صبر کا، جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر برداشت ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ صبر کس کا ہے؟ عثمان غنی کا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، جن کو ذو النورین کا جو ہے لقب ملا، غنی کا لقب عثمان کو ملا۔ عثمان سب سے زیادہ مظلوم، مدینے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم کون ہیں؟ عثمان غنی ہیں۔ آج ہم دوسروں کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں، لیکن جو مظلومیت عثمان غنی کی ہے، ایسی مظلومیت کسی کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عثمان وہ ہیں، عثمان کا حیا جو ہے وہ بھی منفرد ہے، عثمان کی سخاوت جو ہے وہ بھی منفرد ہے، عثمان کا جو ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ منفرد ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ جن لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ کہا تھا کہ ہم بیعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔